باب الغسل، غسل کے مسائل۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ان قتادہ ان انس بن مالک حدثهم ان ام سلیم حدثته انها سألت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت ام سلمہ واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه رواہ مسلم۔ قتادہ سے روایت ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے، آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے شرم آئی، میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے، یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے، دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ قبل ان يدخل يده في الاناء ثم تودأ مثل وضوئه للصلاة رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ ویغسل یدیہ ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتودأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، یعنی استنجا کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہیے، دھلنی چاہیے۔ 3 لپ پانی سر میں ڈالتے، یعنی 3 times ایٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے، آخر میں پھر پاؤں دھوتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ کچی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پہ پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے، تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے۔ تو ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے دونوں ہاتھ دھونا۔ ہاتھ کیوں دھونے کی ضرورت؟ اس لیے کہ ہاتھ اگر کسی بھی ناپاک چیز کو لگے ہیں تو ہاتھ صاف کر لیے جائیں، اور صاف کرتے وقت برتن کے اندر ہاتھ ڈال کے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے، بلکہ برتن کو انڈیل کر اس سے پانی لے کر ہاتھ دھوئے جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس دور میں ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک کے پاس مگ اور پراپر نہانے کا سامان یا شاور ہو، اس لیے عموماً مٹی کے برتنوں میں کھلے یا حوض یا گھڑے کی طرح کے برتنوں میں پانی ہوتا تھا۔ آج بھی بہت سے دیہات اور گاؤں میں پسماندہ علاقوں میں
پانی رکھنے کا یہی انتظام ہوتا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان اور فطری طریقہ بتایا کہ جو ہر ایک کی ریچ میں ہو، ہر ایک کے بس میں ہو. ہاتھ دھونے کے بعد استنجا، اور استنجا کرنے کے بعد پورا وضو، وضو کرنے کے بعد سر کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا، اس طرح کے بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں. کوئی اگر چیز ایسی لگی ہوئی ہو کہ جس سے اسکن تک پانی نہیں پہنچتا تو اس چیز کو کھرچنا اور صاف کرنا ضروری ہے. مثلا اگر چنگم لگ گئی ہے کہیں یا کوئی اور پینٹ لگ گیا ہے تو اسکن سے اس کا ہٹانا ضروری ہے تاکہ اسکن تک پانی پہنچے. اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیے اور پھر آخر میں پاؤں دھو لیے. لیکن اگر واش روم ایسا ہے کہ جس میں چھینٹے پلٹنے کا ڈر نہیں، ویسے جیسا بھی ہو کچھ نہ کچھ چھینٹے تو پلٹ ہی آتے ہیں، تو اس لیے اگر پاؤں بعد میں دھو لیے جائیں تو انسان کو مکمل طور پر پاکی کا احساس ہو جاتا ہے. غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے. ان ثوبان رضی اللہ عنہ انہ مستفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک فقال اما الرجل فلینشر رأسہ فلیغسلہ حتی یبلغ اصول الشعر واما المرأة فلا علیہا ان لا تنقضہ لتغرف على رأسها 3 غرفات بکفها رواہ ابو داود. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں، یعنی چٹیا وغیرہ ساری کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لپ پانی اپنے سر میں ڈال لے پھر غسل مکمل کر لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے بال دھونا ضروری نہیں بلکہ سر کی سکن اور جڑیں بھگونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے. جہاں لمبے بالوں کا تعلق ہے یا لمبی چوٹی کا تعلق ہے تو وہ ایک طرف کو کر کے، یا یہ ہے کہ اگر پیچھے ہیں تو سر آگے کو کر کے دونوں ہاتھوں کو ملا کے، اس کو لپ بولتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو ملا کے پانی اٹھا کے اچھی طرح اس سے سر کو مل لیا جائے. نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے، اسے دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا، یعنی پاکی حاصل نہیں ہوتی. غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے. ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فانه يكفيك رواه البخاري. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی. آپ نے فرمایا اے فلاں آدمی تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا میں جنبی ہوں اور پانی بھی میسر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اسی طرح بسا اوقات پیریڈز میں جب نہانا واجب ہوتا ہے پاک ہونے کے بعد، اور انسان بخار کی شدید کیفیت میں مثلا نہا نہیں سکتا یا کسی اور ایسی تکلیف یا بیماری میں ہے، تو اس میں بھی صرف تیمم کافی ہے، اور وہ تیمم 2 دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک ہی تیمم غسل اور وضو دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا. حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، یعنی اب کون کون سی چیزیں غسل کو واجب کر رہی ہیں ان سب کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش كانت تستحاض فسألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کی شکایت تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں. جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو استحاضہ کا جو سورس ہے وہ حیض کے سورس سے مختلف ہے. استحاضہ ایسے جیسے جسم کے کسی بھی اور حصے سے خون نکلنا. استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ان ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت جحش
التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور استحاضہ کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز سے مراد دوبارہ حیض سے پاک ہو کر نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا اس کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے ٹائم پہ غسل کرتی۔ غسل حیض کا طریقہ یہ ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان اسماء سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسل المحیض فقال تأخذ احداکن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت اسماء وكيف أتطهر فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے نہانا چاہیے اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو۔ یہ بیری کے پتوں کی ضرورت اس لیے کہ اس دور میں صابن کی ایسی صورت اور قسمیں موجود نہ تھی۔ مراد جس سے یہ کہ اچھی طرح صفائی حاصل کرنے کے لیے کہ سب میل کچیل دور ہو جائے، اس پانی سے نہاؤ۔ اب دیکھیے کہ مردے کو نہلانے کے لیے بھی بیری کے پتے ڈال کر پانی کو بوائل کیا جاتا ہے اور اس سے نہلایا جاتا ہے، اور اس میں بھی ایک اب تو صابن استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن دیہاتوں وغیرہ میں اب بھی لوگ اسی پانی سے نہلاتے ہیں، تو ایک طرح سے جراثیم کش محلول بن جاتا ہے اور ہر قسم کی نجاست کو جسم سے دھو ڈالتا ہے۔ اب یوں سمجھے کہ لیکوڈ سوپ کی طرح۔ پھر سر پہ پانی ڈالو، یہ مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں جہاں نجاست ہے اچھی طرح جسم کو مل کے دھو لو، پھر سر پہ پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو، یعنی جسم سے ساری اسمیل دور کرنے کے لیے کیا کرو، روئی کو خوشبو لگا کر اسے جسم پر لگاؤ تاکہ خون کی ساری نجاست کا اثر اور اسمیل اور گندگی دور ہو جائے۔ آج کے دور میں بھی اگر ایسا کیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن صابن وغیرہ بھی خوشبودار جو ہوتا ہے اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ اسلام پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی اور خصوصاً ایک عورت سے اچھی اسمیل آنے کی طرف کتنا متوجہ کرتا ہے۔ بہت سے ازدواجی زندگیوں میں جھگڑے محض اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنی کیئر نہیں کرتی، اور خصوصاً جو نجاست سامنے نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بہت کیئر لیس ہوتی، تو یہ چیز درست نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مسئلے میں کتنی حیا ہے لیکن اس کے باوجود اچھی طرح کھول کے بات سمجھائی تاکہ کوئی بھی ابہام نہ رہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا روئی کے پھاہے سے پاکی کس طرح، یعنی کاٹن بڈ سے کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کرو۔ یعنی اب آپ اس سے زیادہ اور کیا ڈیٹیل بتاتے، یعنی اٹس انڈرسٹوڈ کہ روئی کے اوپر خوشبو لگا کے جسم کے اس حصے پہ لگاؤ کہ جہاں نجاست کے اثرات رہے ہیں تاکہ وہ سب کچھ دور ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگاؤ۔ پھر حضرت اسماء نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح استنجا کرو، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہے، کیونکہ بعض ممالک میں خواتین کے بال مثلاً افریقن کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے تھک ہوتے ہیں کہ آسانی سے انگلی ان میں سے نہیں گزرتی،
اور بعض چوٹیاں اس طرح جیسے ہمارے ہاں فرنٹیئر کے علاقے میں اتنی باریک باریک بالوں سے بنائی بھی ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں پھر ان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اس طرح چپکا بھی دی جاتی ہیں کہ جس سے اسکن تک پانی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، تو ایسی صورت میں پھر ان مینڈیوں کو کھول دینا چاہیے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة اشد ظفر رأسی افانقضه لغسل الجنابہ قال لا انما يكفيك ان تحسي على رأسك 3 حسيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين رواہ مسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سر پر 3 لپ پانی ڈال لینا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها وكانت حائضا انقضی شعرک واغتسلی رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال کھول لو اور غسل کرو، اسے ابن ماجہ نے روایت کی۔ ینگ تھی، ان کے بال ہو سکتا بہت تھک ہو۔ حضرت ام سلمہ ایجڈ تھی، 4 بچوں کی ماں تھی، بال ایک ایک بچے کے بعد جھڑتے گئے اور ہلکے ہو گئے، اس لیے ان کے لیے کافی تھا کہ وہ پانی ڈال لیں، لیکن حضرت عائشہ کو آپ نے کچھ اور بتایا اس لیے کہ ان کے بال تھک ہو۔ اگر کوئی آپ کو یہ آ کے کہے اور لوگ کہیں گے کہ دیکھیں کتنی کنٹراڈکشن ہے حدیث میں، ایک حدیث میں لکھا یہ کر لو اور ایک میں لکھا وہ کر لو، لیکن دونوں مختلف مواقع پر 2 فتوے کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ دونوں کے حالات مختلف ہیں۔ اب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں فٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بال اس نوعیت کے ہیں کہ پانی اندر آسانی سے چلا جاتا ہے، ہلکے ہو چکے ہیں، پڑ کے اڑ گئے ہیں تو اس میں کیا ہے، آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔ لیکن اگر ابھی تک آپ ینگ ہیں، ماشاءاللہ خوب بالوں والے ہیں، تو پھر آپ بال کھول کے اچھی طرح سر دھوئیں۔ غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ یعنی غسل اور طہارت کا تعلق پراپر طریقے سے ہے کہ پانی پورے جسم کو پہنچ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے، زبان سے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جمعے کے روز غسل کرنا مسنون ہے، پسندیدہ ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ ایک بڑی گیدرنگ ہوتی تھی اور اس میں لوگوں کو ایک تکلیف ہوتی تھی پسینے وغیرہ کی بو سے، جب تک کہ دوسرے صاف ستھرے ہو کر نہ۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم کر دیا، لیکن بعد میں جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر اس کے بعد اتنی سختی نہیں کی جاتی۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، لازم نہیں، فرض نہیں، پسندیدہ ہے۔ مسنون جو ہے اس کا درجہ مستحب سے زیادہ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسلہ الغسل ومن حملہ الوضوء رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت اٹھانے کے بعد وضو ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اب ایک اور ٹرم آگے۔ ان قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ انہ اسلم فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر رواہ احمد و ابو داود والنسائی والترمذی۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا، اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد مثلاً ایک شخص دن کے 10 بجے کلمہ پڑھتا ہے، چند گھنٹے 2-3 گھنٹے کے بعد ظہر کی اذان ہو جاتی، اب اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ انسان صحیح طور پر پاک نہ ہو۔ پاک ہونے کے لیے غسل ضروری ہے، اس لیے مسلمان ہونے پر غسل لازم ہے تاکہ عبادات صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ان الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر وإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔
اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی. اسی لیے اجتماعی حمام جس میں بہت سارے لوگ مل جل کر نہائیں یا سوئمنگ کریں یا پھر کسی بھی سی سائڈ پر بکنیز پہن کر اچھل کود کریں تو یہ درست نہیں. عورت کے لیے کسی دوسرے